غسل کرنے سے بدن جو ہے وہ حد سے اکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک ہے حد سے اصغر اور ایک ہے حد سے اکبر۔ حد سے اصغر سے کیسے پاک ہوتا ہے؟ وضو کرنے سے، مطلب وضو کر لیتا ہے، اور حد سے اکبر سے غسل کرنے سے، غسل کرے گا اور اس کا بدن جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ نہانے کو غسل کہتے ہیں، جس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کی جائے۔ اب نیت کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کلمات غسل کی نیت کے زبان سے ادا کرے گا کہ میں غسل کرتا ہوں اور اس طرح کرتا ہوں فلاں فلاں، نہیں، بلکہ غسل کرنے کے لیے وہ اٹھا چلا غسل خانے کی طرف، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا دلی ارادہ ہے، اور یہ دلی ارادہ ہونا ہی اس کے لیے کیا ہے؟ نیت ہے۔ زبان سے باقاعدہ غسل کے کلمات جو ہے وہ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اب اس کی نیت ہو گئی غسل کرنے کی، اب کیا ہے 3 مرتبہ وہ کیا کرے گا؟ دونوں ہاتھ کو گٹوں سمیت جو ہے وہ دھوئے گا گٹوں تک، اور اس کے بعد قضاء حاجت کی اس کو ضرورت ہے، واش روم کی ضرورت ہے، تو وہاں سے فارغ ہو، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد استنجا کرے کہ پیشاب پخانے والی جگہ کو اچھی طرح دھوئے، اور اس کے بعد بدن پر کسی اور حصے میں کسی اور جگہ پر جو ہے وہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے وہ دور کرے، اس کو دھوئے صاف کرے، اور اس کے بعد پھر نماز جیسا وضو کرے کہ جس طرح نماز کے اندر وضو کیا جاتا ہے، نماز کی طرح وضو کرے، اور وضو کرتے ہوئے کیا کرے گا کہ جب کلی کرے گا تو کلی کو مبالغے کے ساتھ کر لے، کہ جس طرح جو کہ وضو کا ایک فرض ہے۔ اگر اس کا روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرے اور مبالغے کے ساتھ جب وہ کلی کرے، اسی طرح مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھائے ہڈی تک، اگر اس کو روزہ نہیں ہے تو، نہیں تو جس طرح پھر وضو کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے وہ وضو کرے۔ اور وضو کرتے ہوئے اگر ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے، جو پانی گر رہا ہے نیچے، اور پانی نیچے جو ہے وہ جمع ہو رہا ہے، پانی تازہ جو باہر نہیں نکل رہا، نیچے جمع ہو رہا ہے، تو آپ کیا ہے وہ پاؤں نہ دھوئے، کیونکہ پانی نیچے جمع ہو رہا ہے مستعمل۔ آپ وضو بھی کر لیا، اس نے وہ پانی نیچے آ رہا ہے یا غسل کرتا ہے وہ سارا پانی جمع ہو رہا ہے تو پاؤں نہ دھوئے۔ ہاں اگر پانی نالی میں بہہ کر سیدھا بیٹھ جا رہا ہے، یا پھر وہ اونچی جگہ پر کھڑا ہے، چوکی پر کھڑا ہے، اونچی جگہ پر کھڑا ہے کہ اس پانی جو مستعمل نیچے گر رہا ہے اس میں اس کے پاؤں پانی میں نہیں ہے بلکہ وہ اونچا اس سے کھڑا ہے، تو اب کیا ہے؟ اب وہ پاؤں بھی دھو لے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے پاؤں دھو لیے، اب اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بدن پر تیل کی طرح پانی جو ہے وہ چپیڑ لے، جس طرح تیل کی جو ہے وہ مالش کی جاتی ہے تیل کے ساتھ، اب پانی کے ساتھ وہ پانی ہاتھ پر لے اور جو ہے پورے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح جو ہے وہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ مالش کر لے۔ پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی جو ہے وہ بہائے، 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہائے، اور پھر سر سے لے کر بدن تک تمام جسم کو، تمام بدن کو 3 مرتبہ پانی سے دھو لے، پانی بہا لے، تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور پھر نہانے کے بعد فوراً جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ پہن لے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غسل ہے، یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے، اس کو غسل کہتے ہیں، اور یہ اسلامی طریقہ ہے۔ غسل میں چند چیزیں ہیں جو کہ فرض ہیں، غسل میں 3 باتیں جو وہ فرض ہیں، غسل ادا کرتے ہوئے یہ 3 چیزیں لازمی کرنی ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام ظاہری بدن پر سر سے پاؤں تک پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں۔ کلی مبالغے کے ساتھ کی جائے گی اگر روزہ نہیں ہے تو، غرارہ کرے گا اور حلق تک پانی جب پہنچائے گا، اس طرح ناک کی نرم ہڈی تک اگر روزہ نہیں ہے تو پانی کو کھینچے گا ہلکا سا، اور پانی جب یہاں تک جو ہے وہ پہنچائے گا، اور تمام ظاہری بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک یہ پانی بہانا اور جسم کو دھونا، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی جگہ جو ہے وہ رہ جاتی ہے، پانی جو ہے وہ نہیں پہنچتا اور اس انداز کے اندر جو ہے وہ نہیں کرتا، تو پھر فرض چھوٹ جانے سے اس کا غسل جو ہے وہ چھوٹ جائے گا، اور یہی چیزیں کرنے سے ہی اس کا غسل جو ہے وہ ہوگا، اور حد سے اکبر سے وہ پاک ہوگا، اور اس کی جو جنابت ہے وہ ختم ہوگی، ورنہ وہ غسل سارا دن کرتا رہے، ساری رات کرتا رہے، نہاتا رہے، اگر یہ فرض جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کا غسل جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ غسل کے اندر سنتیں کتنی ہیں؟ غسل کا طریقہ بھی آپ نے سمجھ لیا، غسل کے فرائض بھی سمجھ لیے، اب غسل کی سنتیں بھی ہیں۔ اب غسل کے طریقے میں وہ چیزیں آئی ہیں، لیکن ہر ایک چیز الگ سے یہ نہیں بتایا کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر الگ سے بتایا جا رہا ہے کہ غسل کے اندر سنتیں جو ہے وہ کون کون سی چیزیں، جیسے فرض بتایا گیا 3 جو ہے وہ فرض ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ سنتیں ہیں، اور سنتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں غسل میں یہ باتیں سنت ہیں، غسل کی نیت کرنا۔ اب دیکھیں غسل کے طریقے میں یہ بات آئی ہے کہ نیت کرنا، لیکن
صرف وہاں پر پورا طریقہ بیان ہوا ہے، اب یہاں پر صرف سنتوں کو بیان کیا جائے گا، جیسے فرضوں کو بیان کیا۔ غسل کی نیت کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، اور سنت نیت سے مراد وہی دلی ارادہ ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹو تک 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنت ہے۔ استنجا کی جگہ دھونا، بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اس کو دور کرنا، نماز کی طرح وضو کرنا، بدن پر تیل کی طرح جو پانی کے ساتھ جو مالش کرنا، چپیٹنا، دائیں کندھے پر اور جو ہے مونڈے پر جو ہے وہ، یعنی مطلب کہ دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر مونڈے کے اوپر کیا کرنا؟ پانی جو ہے وہ بہانا۔ پھر تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی جو ہے وہ بہانا یہ بھی سنت ہے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا اور اس کو ملنا یہ بھی سنت ہے۔ نہانے میں قبلہ کی طرف رخ نہ ہونا، یاد رکھیے گا، قبلہ کی طرف نہاتے وقت بھی قبلہ کی طرف جو ہے وہ منہ جو ہے وہ نہ ہو، کپڑا پہن کر نہانا چاہیے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ غسل خانے میں کپڑے اتار کر غسل کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پھر بھی افضل اولا اور یہ ہے کہ کپڑا پہن کر ہی جو ہے وہ غسل کیا جائے، اگرچہ وہ غسل خانے میں 4 دیواری کے اندر چھپا ہوا ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی شرم و حیا کا تقاضا یہی ہے کہ کیا کیا جائے؟ لباس کپڑا جو ہے وہ پہن لے، پھر جو ہے وہ غسل کرے۔ لیکن اگر کوئی بغیر لباس کے اور کپڑے اتار کر غسل کرتا ہے، اور عموماً اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تو اس کو بھی بے شرمی جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا۔ لیکن کیا ہے، بات سمجھنے کی ہے کہ اگر کپڑا بدن پر ہے تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی اس کو جو ہے وہ نہیں کہا جائے گا یہ اس نے کیا کیا؟ غلط کیا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے، وہ لوگوں سے کی نظروں میں نہیں ہے۔ ایسی جگہ نہانا کہ کوئی نہ دیکھے یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں سے لوگوں کی نظر پڑتی ہو، یا غسل خانہ ہے اس میں کیا ہے؟ سوراخ وغیرہ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، چھت وغیرہ نہیں ہے، بعضوں کا چھت نہیں ہوتی، تو اگر اوپر سے کوئی دیکھ نہ لے تو ایسی جگہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں سے لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ چھپ کر نہانا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہ کرنا، یاد رکھیے، اور یہ مسئلہ ہے، بعض نادان لوگ ایسے بھی ہیں جو غسل کرتے ہیں اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، تو غسل خانے کے اندر جب بندہ غسل کر رہا ہے یا واش روم کر رہا ہے تو قطعاً کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور غسل جو ہے وہ غسل کرنے سے اس کا بدن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، کلمے وغیرہ پڑھنے سے، دعائیں پڑھنے سے، کلمات ادا کرنے سے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ پاک نہیں ہوتا، اس کا بدن پاک نہیں ہوتا، غسل کرنے سے پاک ہوتا ہے۔ اور غسل کرتے وقت کسی قسم کا کلام جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ منع ہے، اور کلام نہ کرنا یہ سنت ہے۔ کوئی دعا نہ پڑھنا، ابھی میں نے ذکر کیا، عورتوں کو بیٹھ کر نہانا چاہیے، عورتوں کا بیٹھ کر نہانا یہ سنت ہے، اور نہانے کے فوراً بعد کپڑے جو ہیں وہ پہن لینا، بدن کو چھپا لینا یہ بھی کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ غسل کے اندر جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے اور سنت ہیں، اور اب تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔